بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ الرحمن ایک پوری آیت ہے۔ اس کے اعراب کی بابت 2 احتمال نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی خبر ہے، یعنی اللہ رحمان، خدا رحمان ہے، اس وقت یہ آیت معنی کے اعتبار سے کامل ہوگی۔ دوسرا احتمال یہ کہ الرحمن علم القرآن کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ خلق الانسان فرماتا ہے، یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک خبر کے بعد دوسری خبر ہے، اور حرف عطف کو اس لیے حذف کیا گیا کہ عطف بار بار ہو رہا تھا۔ شمار کرتے وقت بعض اوقات واو عطف کو حذف کیا جاتا ہے، جس طرح فارسی زبان میں باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تو بچہ تھا، میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تجھے اسکول بھیجا، زندگی کے تمام تر وسائل مہیا کیے۔ ان جملوں میں حرف عطف حذف کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اس نے قرآن تعلیم کیا ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے، اور ان تمام آیات میں حرف عطف حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام جملے الرحمان کے بعد درج شدہ جملوں کی خبر ہیں۔ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ تعجب سے پوچھتے ہیں رحمان کہاں ہے؟ گویا یہ لفظ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ اقوام عرب میں خدا کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ ان کا گستاخانہ کلام تھا، جیسے فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ رب العالمین کیا ہے۔ پہلے معنی ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان سے سجدے کو کہا گیا تو انہوں نے غیر مانوس لفظ سمجھ کر سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے تم سجدہ کرانا چاہو تو ہم تمہارے کہنے پر اسے سجدہ کرنے لگیں۔ یہ سورہ الرحمن سے شروع کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی دنیاوی و اخروی نعمتوں، ظاہری و باطنی، مادی اور روحانی آسائشوں کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس سورہ کے آغاز میں الرحمن کو درج کیا گیا ہے۔ وہ پوری کائنات کے لیے یکساں طور پر مہربان ہے، گویا اس کی مہربانی اور نوازشوں میں کسی وقت بھی کمی نہیں ہوتی۔ چونکہ سورہ رحمان میں ظاہری و باطنی نعمتوں کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس کی ابتدا الرحمن سے کی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رحمان کے معنی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع و عمومی رحمت کی وجہ سے اس کا نام رحمان ہے، اور رحیم عمومی نام ہے، یعنی یہ لفظ خدا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور غیر خدا کے لیے بھی۔ خدا کے سوا کسی اور کو رحمان کیوں نہیں کہا جاتا؟ رحمان اگرچہ وصف ہے لیکن حکم علم ہے، صفت غالبہ ہے، اس لیے غیر خدا کو رحمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ الرحمن ذات الہی کے ساتھ مختص ہے۔ اگر کسی کو رحمان پکارا جائے تو لازم ہے کہ اس سے پہلے لفظ عبد کا اضافہ کیا جائے، جیسے عبد الرحمن۔ ایک اور جگہ پر لفظ رحمان کا استعمال غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے کہ وسیع رحمت کی مالک تو خدا کی ذات ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ رحمان الہی نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تو دیکھیے کہ وہ مارنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے۔ تشریح: جو لوگ مردوں کو زندہ کرنے پر تعجب کرتے وہ ہماری قدرت کو تو پہلے سمجھیں، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں، کیسی عمارت ہے جس میں کہیں ستون نہیں، شامیانہ ہے جس کے لیے روک نہیں، پھر اس میں ستاروں کے لیے چراغ جلائے ہیں جو کبھی بجھتے نہیں، کہیں شگاف پڑتا نہیں، بے شمار کرے اس فضا میں پھیلے ہوئے ہیں جو ہماری زمین سے ہزاروں درجے بڑے ہیں مگر آپس میں ٹکراتے نہیں، اپنے راستے پر ہر ایک کی گردش ہے۔ جب آسمان سے نظر نیچے لاؤ، زمین کو دیکھو کہ کس طرح ہم نے اسے پھیلایا ہے، کس طرح پہاڑوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ بنایا ہے جس سے باغوں میں بہار آئی، کھیت لہلائے، لمبے لمبے درخت جھولے، اس کے بعد گھتے ہوئے بور سے خرمے نکالے۔ یہ سب انسانوں کی روزی کا سامان ہے۔ اے بے وقوفو، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تم کو اس کا یقین نہیں آتا کہ ہم مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ بات یہ کہ انسان ایسا بے وقوف نہیں کہ دنیا کی ان سب چیزوں کے اہم معجزات کو دیکھ کر یہ نتیجہ نہ نکالتا ہو کہ کسی زبردست طاقت کا ہاتھ اس عظیم الشان کارخانے کو چلا رہا ہے، اور اس مشین کے بے شمار پرزوں میں سے کسی ایک کی مجال نہیں کہ معینہ قانون کے خلاف ذرا سی حرکت بھی کر سکے۔
مگر وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اقرار سے اس لیے گھبراتا ہے کہ پھر اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دوبارہ زندہ ہونا کسی مقصد سے ہونا چاہیے۔ اور جب یہ بات اس کے کان میں پڑتی ہے کہ قیامت میں ہر انسان سے اس کے اعمال کا پورا حساب لیا جائے گا، تو بس یہیں اس کی طبیعت گھبرانے لگتی ہے، اور اسے یہ بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت کا سرے ہی سے انکار کر دے اور بہت سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا کر اپنے مضطرب قلب کی تسکین کا سامان باہم پہنچائے۔ رحمت خداوندی اور موسمی پھل۔ توحید مفضل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے بارے میں ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خربوزہ، تربوز، گرما وغیرہ کو ملاحظہ فرمائیے، اگر ان کا درخت ہوتا تو اس کی شاخیں اس طرح کے پھلوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکتی، اس لیے اس بابرکت ذات نے اس کو کھیتوں میں سلا دیا ہے، اور زمین مہربان ماں کی طرح ان کو پالتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے کہ اس نے پھلوں میں بھی موسموں کا خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پر موسم گرما میں ہوا چلتی ہے، ہم خشک ہو جاتے ہیں، انسانی جسم کو رطوبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خداوند کریم نے گرمیوں کی مناسبت سے تربوز اور خربوزہ پیدا کیے اور کچھ پھل موسم سرما میں پیدا کیے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک تاثیر ہے اور وہ اپنا اپنا فائدہ ہے۔ ہر چیز کو ضرورت کے مطابق شعور دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اس کی ضرورت کے مطابق شعور اور ادراک دے دیا ہے۔ مثال کے طور پر درخت کو شعور عطا فرمایا، جب وہ بڑھنا چاہتا ہے تو اگر کوئی چیز اس کی مزاحمت کرنے لگ جائے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یعنی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کا رخ ہمیشہ سورج کی طرف رہتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی نباتات کی پرورش کرتی ہے۔ اگر درخت کی شاخیں سائے میں ہوتی اور سورج کی روشنی ان تک نہ پہنچتی تو درخت کبھی بھی آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ اللہ نے اسے اتنا شعور دے دیا کہ جتنا اس کے لیے ضروری تھا۔ اسی طرح خداوند بزرگ و برتر نے حیوانات کو شعور کی نعمت سے نوازا ہے تاکہ وہ اپنی روزی تلاش کر سکیں، اپنی جان کی حفاظت اور بچاؤ بھی کر سکیں۔ ان کو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان دیے کہ وہ ان سے استفادہ کرتے رہیں، چنانچہ ہوشیاد و خداوندی ہے۔ یعنی تو ان جانوروں میں سے کوئی وہ ہو جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو پیروں پر۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے عطا کیا ہر چیز کو اس کا وجود پھر منزل تک پہنچانے کا سامان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مطابق شکل و صورت دی ہے، پھر اس کی رہنمائی بھی کر دی تاکہ وہ جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس پر پورا اتر سکے اور اپنے نفع و نقصان کی تمیز کر سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ حیوانات جن کو ہمارے ناقص اذہان بے شعور سمجھتے ہیں، وہ جہاں اپنے لیے فائدے کی چیز دیکھتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ وہاں نہیں جاتے۔ جانور طب بھی جانتے ہیں۔ بعض دانشوروں نے کہا کہ حیوانات جب مریض ہوتے تو اپنا علاج آپ کرتے۔ مثال کے طور پر شیر بیمار ہو جائے تو اپنا علاج پودینے سے کرتا ہے، ریچھ چیونٹیاں کھاتا ہے، کوا جو کھاتا ہے، لومڑی گھاس کھاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کو اس بات کا بخوبی شعور و احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں کھائیں گے تو اس کو شفا ملے گی۔ تشریح: چوپاؤں میں دیکھو شیر، ہاتھی، گینڈا، چھوٹے جانوروں میں چیونٹی، وہ جراثیم جو انسانی خون میں دوڑے پھرتے ہیں۔ اونٹ کو دیکھو کس صنعت سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اونٹ کو دیکھو، اس کی خلقت کیسی عجیب ہے۔ خوبصورت چرندوں کو دیکھو، ہرن، پاڑا، باراسنگا، گائے وغیرہ پرندوں میں بلبل، طوطا، مینا، غرض ہر جانور جو سینکڑوں قسم کا ہوتا ہے انسان کی تسخیر میں دیا ہے، وہ ان پر سواری کرتا ہے، برداری کا کام لیتا ہے، ان کا دودھ پیتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، سرکسوں میں ان کے تماشے دکھاتا ہے۔ ان کی ایک ایک چیز، دودھ، کھال، بال، ہڈی، ناخن بھی اس کے قبضے میں ہے۔ مچھلیاں، مگرمچھ، دریائی گھوڑے سب کی گردنیں اس کے پنجے میں دبی ہوتی ہیں۔ غرض انسان قدرت کے کس احسان کا شکریہ ادا کرے گا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جمادات ہوں یا نباتات یا حیوان بحری ہوں، بری ہوں یا ہوائی، سب اس کے بدن کا جز بن جاتے ہیں۔ کیسی عجیب مخلوق ہے۔ انسان سب سے الگ بھی ہے اور سب اس میں سموتے ہوئے بھی ہیں۔ غور کیا آپ نے ان سب چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ انسان کو اس طرف
توجہ دلائی گئی کہ تمہارا معبود وہ ہے جو ان چیزوں کا خالق ہے، بس اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، مگر انسان بھی کیا خر دماغ ہے کہ اس نے خدا کو چھوڑ کر کون سی مخلوق ہے جس کو اپنا معبود نہیں بنایا۔ پتھر اس کے معبود، درخت اس کے معبود، حیوان اس کے معبود، انسان اس کے معبود، آفتاب اور سیارے اس کے معبود، انتہا یہ ہے کہ شیطان اس کے معبود۔ قرآن نے بار بار اس طرح اسے توجہ دلائی ہے۔ بلی کے دل کی تکلیف اور اژدہا کی بینائی کا علاج۔ حیران کن بات یہ کہ حیوانات اپنی تکلیف کے دافع کے لیے اپنا علاج خود کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کون سی بیماری لاحق ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ جرابی دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان میں ایک دلچسپ نقطہ نقل کرتے ہیں کہ بلی اپنے دل کی تکلیف کا علاج چھتوں کے پیچھے اگنے والی گھاس سے کرتی ہے۔ جب اس کو یہ تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ گھاس کھا لیتی ہے، اس کے فوراً بعد اس کو آرام بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح اژدہا 1000 سال کی عمر گزارنے کے بعد نابینا ہو جاتا ہے یا اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے تو سونف کے پودے کے پاس آ کر اپنی آنکھیں سونف کے پودے کے ساتھ ملتا ہے۔ اس طرح کے بار بار عمل کرنے سے اس کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ رحمت الہی سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع ترین رحمت امیر غریب چھوٹے اور بڑے سب کے لیے برابر ہے۔ رب جلیل کی عطا اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کی وسعتوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ارشاد خدا بندی ہے سورہ ملک آیہ نمبر 3، تم اس بڑے فیض پہنچانے والے کی تحقیق میں کوئی بے نظمی نہیں پاؤ گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 17، اس نے آسمان سے پانی اتارا تو ندی نالے بہے اپنی مناسب مقدار کے مطابق، گویا ایک ایک قطرے سے دریا اور سمندر بنا دیا ہے۔ اس کی رحمتیں عنایت نوازشیں تمام مخلوقات و موجودات کے لیے یکساں طور پر جاری و ساری ہیں، جس طرح جس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ تشریح آسمان سے مینا برسنا اس کی قدرت کاملہ کا ایک شاہکار ہے۔ غور کرو، سورج کی ایسی لطیف کرنیں جو ہمیں نظر نہیں آتی پانی کے قطروں کو کھینچتے ہوئے اوپر کو لے جاتی ہیں۔ کوئی آنکھ نہیں دیکھتی کہ یہ انقلاب مکانی کیوں کر ہو رہا ہے۔ سمندروں اور دریاؤں سے لے کر ہوا کے لطیف دامن پر جا ڈالتی ہیں۔ کیا مجال ہے کہ ہوا کے دامن کا ایک تار بھی اس کے حکم کے بغیر ٹوٹ جائے۔ کروڑوں من پانی ہوا کے دامن پر پھیل جاتا ہے جو بادل کی صورت میں ہمیں نظر آنے لگتا ہے، اس کو الٹتی رہتی ہے اور نہ معلوم کیا کیا کیمیائی چیزیں اس میں بھرتی رہتی ہیں۔ جب اس کو حکم خدا ہوتا ہے تو اپنے دامن کو جھٹکنے لگتی ہے اور پھر زمین پر بارش ہونے لگتی ہے جس سے ندی نالے چھلک اٹھتے ہیں، اور جب پانی میں جوش مارتا ہے تو جھاگ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات دھاتوں کے متعلق کہی گئی ہے کہ جب ان کو گلایا جاتا ہے تاکہ زیور یا برتن وغیرہ بنائے جائیں تو وہاں میل کچیل جھاگ کی صورت میں اوپر آ جاتا ہے، صاف ستھری دھات نیچے رہ جاتی ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام بذریعہ وحی نازل ہوئے ان کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والوں کو نالوں اور جھاگوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ منافقوں اور اسلام کے مخالفوں کو جو جھاگوں یا کوڑے کرکٹ کی طرح بہہ جاتے ہیں، پانی کی روانی کو ان سے نقصان نہیں پہنچتا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت باران رحمت کی طرح تھی، جس سے زرخیز زمینوں کی طرح ایمان لانے والوں کو تو فائدہ پہنچا اور بنجر زمینوں کی طرح ایمان نہ لانے والے ان فوائد سے محروم رہے۔ مومنین پر خصوصی نظر کرم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نوعیت و اہمیت کی حامل نعمت مومنین کے ساتھ مختص کر دی ہے، اور وہ نعمت دوسری نعمتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تفسیر المجموع البیان میں ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 نعمتیں خلق فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک کو اپنے بندوں پر تقسیم کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپس میں پیار و محبت اور حسن و سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور 99 نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں پر مہربانی فرمائے گا۔ بہشت میں نیک صالح لوگوں کو فائدہ ملے گا، اور اس کی تمام نعمتوں سے مومنین اولیاء خدا مستفید ہوں گے، اور بہشت میں جو سکون ملے گا اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔
کیا آرام، کیا خوشی، کیسی زینت و آرائش، سبحان اللہ۔ نعمتوں کی بارش ہوگی، رحمتوں کی فراوانی ہوگی اور برکتوں کا ایک طویل ترین سلسلہ مومن کا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ جنت اس کو ملے گی جو انسانیت کے حقیقی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ جو لوگ چوپاؤں سی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو انسانیت کے زمرے میں شامل کرنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ بہشت ایک نور ہے، اس سے وہ شخص استفادہ کر سکے گا جو عقل و شعور اور بصیرت کے لحاظ سے دیکھتا ہو۔ بھلا ایک اندھا شخص پھولوں کے رنگوں سے کس طرح لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اس کی قوت شامہ ختم ہو جائے، وہ پھولوں کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ جنت کی نعمتوں کی خوشبو بھی ہوگی اور اس کا نورانی ماحول ایک خاص نقشہ پیش کر رہا ہوگا۔ بہرے، اندھے، گونگے اس سے فیض یاب نہ ہو سکیں گے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے، یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ سمجھتے بوجھتے کچھ نہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جو باوجود کان رکھنے کے خدا کے کلام کو نہیں سنتے اور باوجود آنکھیں رکھنے کے خدا کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، اور کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ ان کی اس غفلت کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کیا ایک دن ان سے باز پرس ہونے والی نہیں ہے؟ کیا ان کے اعمال بد کو خدا نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا ان کے اعمال بد کو خدا نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ ہر بات کا دیکھنے والا اور سننے والا ہے تو وہ ضرور ذرہ ذرہ کا حساب لے گا اور بدکار اس کی سزا سے بچ نہ سکیں گے۔ گناہ انسان کو اندھا و بہرا کر دیتے ہیں۔ ہر وہ نظر جو نامحرم عورت کی طرف اٹھائی جاتی ہے وہ تاریک ہے، گناہ ہے۔ وہ شخص گناہ کرتے کرتے اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ رحمت الہی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ موسیقی کا سننا یا استعمال کرنا حرام ہے۔ جو شخص موسیقی اور راگ وغیرہ میں مشغول رہے وہ ایک طرح کا بہرا ہو جاتا ہے، یعنی نیکی اور رحمت کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا ایسے ہی ہے جیسے دوسرے لفظوں میں انسان جتنا گناہ کرتا جائے گا اس کا دل اتنا ہی تاریک ہوتا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پرہیزگار لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ متقی و پرہیزگار افراد پر رحمت کی بارش کر دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156، میں اسے لکھوں گا ان کے نصیب میں جو پرہیزگاری سے کام لیں گے۔ جو شخص دنیا میں جتنا پرہیزگاری اور زہد و تقوی اختیار کرے گا اتنا ہی اس میں بہشتی بننے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور وہ بہشت کی نعمتوں سے بہرہور ہوگا۔ جو شخص دار دنیا میں نیک صالح ہو، اس کا تقوی بہت زیادہ ہو، روز قیامت اس پر نعمتوں و رحمتوں کی اتنی فراوانی ہوگی اور اس دن نیک لوگوں کو گناہگار لوگوں سے جدا کیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ دخان آیت نمبر 40، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر شدہ وقت ہے۔ اس روز کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا، یعنی وہ جن کی دوستی دنیاوی رشتے سے ہو، لیکن جو محبت بحکم الہی ہو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، یا جو شفاعت کے ذریعے سے باذن خدا فائدہ پہنچائے۔ آپ جناب سلمان فارسی کے زہد و تقوی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آل محمد کے گھرانے کا ایک فرد کہلائے، چونکہ انہوں نے تقوی پرہیزگاری میں بہت زیادہ محنت کی ہے اس لیے ان کا رتبہ بھی بہت ہے۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ نہ کیے جائیں اور نیکی میں سبقت لینی چاہیے۔ جب کوئی نیک کام ہو رہا ہو اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ رحمت الہی کے حصول کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ اب واپس آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ رحمان کے لیے اس دنیا میں اور خاص طور پر مومنین کے لیے رحیم ہے۔ اگرچہ رحمان کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن وہ رحمت انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو ہمیشہ رہے گی، کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قدر نیکیاں بجا لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اس پر ہر وقت سایہ فگن رہتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس پر خدا کی رحمتیں سایہ فگن ہوں۔ روز قیامت متقی و صالح افراد کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کی پیشانیوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی اور ایک کافر کا اسلام لے آنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ چوراہے پر کھڑے ہو جاتے اور مسافروں کو کھانے کی دعوت دیتے اور ان کو گھر لا کر ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔
ایک روز آپ ایک کافر کو اپنے گھر لے آئے اور کھانا کھاتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھی اور مہمان سے کہا کہ تم بھی خدا کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرو۔ وہ بولا میں خدا کو نہیں جانتا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ مہمان چلا گیا۔ وہی نازل ہوئی، اے ابراہیم آپ نے مہمان کو کیوں واپس بھیج دیا؟ 70 سال تک ہم اس کو دیتے رہے، ایک روز تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ زمین پر اس کا دسترخوان پھیلا ہوا ہے اور اس میں سے دوست دشمن سبھی کھا پی رہے ہیں۔ ابراہیم مہمان کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ واپس میرے ساتھ چلو۔ مہمان نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ اس وقت تو آپ نے ناراض ہو کر مجھے دسترخوان سے اٹھا دیا اور اب مجھے واپس بلا رہے ہیں۔ آپ نے واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر کافر غر کے ندامت میں ڈوب گیا اور کہا کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں اس قدر مہربان و کریم خدا سے دور ہوں۔ وہ اسی وقت جناب ابراہیم کے ہاتھ پر انعام لے آیا۔ رحمت کی کشش اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت و مہمان نوازی ایک کافر کو مسلمان کر گئی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مہمان کی عزت کرو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن افسوس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ قرآن چونکہ سورہ رحمان میں نعمتوں، آسائشوں، برکتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کی ابتدا الرحمن سے ہوئی ہے۔ اس میں روحانی و اخروی نعمتوں کا ذکر اخروی نعمتوں کا بطور خاص ذکر موجود ہے کہ علم القرآن خداوند کریم نے بنی نوع انسان کو قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ وہ کتاب عطا فرمائی جو حقائق و معارف کا لازوال خزینہ ہے۔ آیات اور لفظوں کی گہرائی و گیرائی اتنی زیادہ ہے کہ ان کی مانند کوئی کلام ایجاد کرنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ یہ حضرت محمد کا قلب مبارک تھا کہ جس نے وحی کو برداشت کیا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے عنقریب ہم آپ پر ایسے پیغام پہنچانے کا بوجھ ڈالنے والے ہیں جو بہت گراں ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں آسان فرمایا اور دوسروں تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض بزرگ علماء کا کہنا ہے کہ وحی کا قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ اس کا بوجھ کوئی شخص برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت عطا کی کہ جس کے ذریعے آپ نے مشکل ترین کام کو آسان بنا دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے سورہ قمر آیت نمبر 71 میں، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے۔ یہاں دو جگہ قرآن مجید کے آسان ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اس سے مراد یہ کہ اس کی عبارت نہ تو ایسی پیچیدہ ہے کہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، نہ منطقیانہ و فلسفیانہ ہے کہ آدمی اس کی اصطلاحوں میں گم ہو جائے اور یہی پتہ نہ چلے کہ زیر بحث کیا مسئلہ ہے، بلکہ ہر مطلب کو نہایت واضح طریق سے بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ مقصد عبادت ہے کہ لوگوں کو اس سے ہدایت ہو۔ قرآن گمراہوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا بخشنے والا ہے، جیسے حسد، بغض، کینہ وغیرہ۔ قرآن پڑھنے سے پریشان دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور مومنین پر رحمت خدا نازل ہوتی ہے۔ خدا کے اس فضل و کرم پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، لیکن عموماً لوگ دولت جمع کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کاش یہ سمجھتے کہ تلاوت سے کتنی بلائیں ان سے دور ہوتی ہیں۔ شرف انسانیت۔ قرآن مجید کی برکت سے انسان کو اشرف المخلوقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ قرآنی تعلیمات نے انسانی شعور و احساس کو زندگی عطا کی۔ اگر انبیاء کرام اور سرکار دو عالم حضرت محمد انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد نہ کرتے تو آج انسان چوپائے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں آج جہاں کہیں بھی اجلی، صاف ستھری اور نکھری تہذیب کے رنگ ملتے ہیں، یہ سب کچھ حضور پاک کی مہربانیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ حقیقت میں انسان حیوانات سے زیادہ درندگی رکھتا ہے اور مال اکٹھا کرنے میں وہ بہت زیادہ حریص ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے یہ ان کے علم کی پہنچ کی آخری حد ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 30۔ لہٰذا روح اور روحانیت کی ترقی قرآن مجید کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔
خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت کے معزز ترین لوگ حافظین قرآن اور نماز تہجد پڑھنے والے ہیں، یعنی وہ کہ جو ہر وقت قرآن مجید پڑھتے ہیں اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس ترجمے میں نے نماز تہجد مراد لی ہے کیونکہ رات کی عبادت میں یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ چنانچہ جس شخص نے قرآن مجید سے استفادہ کیا اس نے حقیقی عزت حاصل کر لی، اور در حقیقت جو لوگ قرآن مجید کے حیات بخش اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں سرخری حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح ہر مرض کا علاج موجود ہے، اسی طرح اس میں سب سے پہلا علاج جہالت کا ہے۔ انسانی بیماریوں خواہشوں کا علاج کون کرتا ہے؟ وہی طب الہی تو ہے جو ان مہلک اور موذی امراض سے نجات دلاتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 57، اور سینوں کے اندر کی بیماریوں کا علاج یہی قرآن مجید ہے۔ یہ جو انسان کی ہر جگہ پر رہنمائی کرتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو قیامت مقصد تخلیق کون بتلاتا ہے؟ قرآن مجید گمراہوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا بخشنے والا ہے۔ جیسے حسد، بغض، کینہ وغیرہ، خدا کے اس فضل و کرم پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کیوں، لیکن عموماً لوگ دولت جمع کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کاش یہ سمجھتے کہ قرآن کی تلاوت سے کتنی بلائیں ان سے دور رہتی ہیں۔ عبادت کی خاطر راتوں کو جاگنے والے ہی قابل احترام ہیں۔ اس روایت میں دوسرا گروہ کہ جن کو امت محمدی کا محترم طبقہ قرار دیا گیا ہے وہ سحر خیزی کرنے والا، عبادت کی خاطر راتوں کو جاگنے والا، تنہائیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو مصلی عبادت پر آ کر اپنے معبود حقیقی کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ غیب پر، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کو اہل یقین کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سحر خیزی کرنے والے سحر کی ٹھنڈک اور خنکی سے عشق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مقبولیت کی اس گھڑی سے بہت کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ عبادت سے اکتاتے نہیں۔ جس طرح حریص شخص مال اکٹھا کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتا ہے اور اسے شب و روز پیسہ بنانے کی فکر لگی رہتی ہے، لیکن اس کا کاسہ حرص پورا نہیں ہوتا، اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اہل آخرت ہے، وہ نیکیوں کو چھوڑ کر مصلی عبادت پر آ کر مصروف عبادت ہو جاتا ہے، اس غرض سے کہ خدا تو راضی ہوگا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 16، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں کہ پکارتے رہتے ہیں اپنے پروردگار کو ڈر اور امید میں۔ تفسیر صافی امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے تابعین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جو ان کی سیرت پر چلنے والے ہیں وہ اول شب میں سوتے ہیں، اور جب وہ تہائی یا جتنی خدا کو منظور اور شب گزر جاتی تو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور امید و بہم حالت میں اس سے دعا کرتے ہیں، پس اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کر دیا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی راتوں کو اس ہنگام میں کہ جب یاد خود الہی سے غافل افراد اپنے بستروں پر دراز مہوے خواب رہتے ہیں، ان کے پہلو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بستر آشنا نہیں ہوتے۔ علامہ تبریسی نے مختلف احادیث درج کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیات نماز شب کی فضیلت سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے ہی سب سے اچھے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہتر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے اور دینے والا ہے، اس سے وہ علم حاصل کرنا مراد ہے جو عمل صالح کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے ذریعے علم و معرفت کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، پھر آخرت کے ذریعے جزائے خیر کی نوید دی۔ کسی کو سفر پر جانے کی فکر ہوگی تو وہ تیاری کرے گا، اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھو، اس پر غور و خوض کرو اور اس کی بیان کردہ تعلیمات پر عمل کرو۔ جب عمل کرو گے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ احادیث و روایات میں بار بار اس امر کی تاکید کی گئی ہے کہ قرآن مجید پڑھو، اس کو یاد کرو، اس کو خوب سمجھو تو تمہیں یقین حاصل ہوگا، معرفت کی سعادت ملے گی اور عمل صالح کی پرکیف لذتوں سے آشنائی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ترجمہ و معنی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن مجید کا پڑھنا ہی نجات کا باعث ہے
وہ عمل کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ اس تلاوت کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کا عمل قرآن مجید کے دستورات کے مطابق نہ ہوگا، اس وقت تک آپ اس بابرکت کتاب سے کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتے۔ لہذا قرآن مجید کو شوق سے پڑھا جائے، غور و خوض سے اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ درگزر کرنا، برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا۔ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا قرآن مجید کی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے سورہ نور آیت نمبر 22، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ قرآن مجید ہمیں اس امر کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو وہ بھی ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے گا اور ہمیں معاف فرما دے گا۔ ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34، اور بھلائی اور برائی یکساں نہیں ہے، تم برائی کا دفاع زیادہ سے زیادہ بھلائی سے کرو۔ کس قدر حیران کن ہے یہ بات کہ ہم خود کو اہل قرآن تو کہلواتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیا ہم نے ان 2 آیات پر عمل کیا ہے؟ اگر کسی نے ہم پر ستم روا رکھا ہو اور ہم نے اس کو معاف کر دیا ہو، یا کسی نے ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہو اور ہم نے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کی ہو، لطف تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے تو آپ اس کا جواب نرمی اور محبت کے ساتھ دیں، کوئی آپ سے گلہ کرے تو آپ اس کو دعا دیں، کوئی آپ سے بے پرواہی کرے تو آپ اس کا احترام کریں، اور کوئی آپ سے ملاقات نہ کرے اور آپ چل کر اس کے پاس جائیں۔ عمل کی خاطر قرآن مجید کو یاد کرنا۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد تو یہ کہ علم و عمل کے لحاظ سے اس سے استفادہ کیا جائے تاکہ اس کی برکت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ بحار الانوار باب قرأت قرآن 19ویں جلد میں ایک روایت نقل کی گئی کہ صدر الاسلام میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا، حضرت رسول خدا اس کو اپنے ایک صحابی کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ وہ اس کو قرآن و دینی تعلیم دے۔ آپ نے ہر ہونے والے مسلمان کو حکم دے رکھا تھا کہ ہر شخص کم از کم 10 آیات خود یاد رکھے اور 10 آیات دوسروں کو یاد کروائے۔ آج رات ہم بھی ان 2 آیات کو یاد کرتے ہیں، اس عہد کے ساتھ کہ ہم حد المقدار اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات کا پیغام یہ کہ ہم ایک دوسرے کی لغزشوں سے درگزر کریں اور برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دیں۔ اس عظیم ترین کام کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں محبت بڑھے گی، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم کہلاتے تو اہل قرآن ہیں لیکن ہمارا دامن عمل سے خالی ہوتا ہے۔ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور اس کے قلب و ذہن کو سکون نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ فتح آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارا۔ انسان جب قرآن مجید کا مطالعہ اور تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک خاص نوعیت کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ جوں وہ اس کا مطالعہ اور تلاوت کرتا جاتا ہے، اس کے ایمان و ایقان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کے مسائل پریشان نہیں کرتے، وہ ایک پہاڑ کی مانند مضبوط ہو جاتا ہے۔ نہ اقتدار کا لالچ اس کو متزلزل کر سکتا ہے، نہ دنیاوی خواہش یا مال و دولت کا طلب اس کے پائے استقامت میں خلل ڈال سکتی ہے۔ حدیث میں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو مصروف رہے، پوچھا گیا اس سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اگر کوئی شخص قرآن مجید کو ختم کرے تو پھر دوبارہ شروع کر کے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی حاجت ہو تو قرآن مجید کا وسیلہ دے کر رب العزت سے دعا مانگو، انشاءاللہ تمہاری وہ دعا ضرور پوری ہوگی۔ قرآن و اہل بیت علیہم السلام۔ بے شک قرآن مجید خداوند کریم کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سورہ رحمان میں نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، خوراک، پہننا اوڑھنا قرآن مجید کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر ہو تو پھر ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ اگر قرآن مجید سے رہنمائی نہ لی جائے تو انسان دنیا و آخرت کی کامیابیاں کیسے اور کیوں کر حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے سورہ مبارکہ میں جو سب سے پہلے اور سب سے بڑی نعمت شمار کی گئی وہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے جو بنی نوع انسان کے نام وصیت کی تھی یا آخری پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید اور اہل بیت کا خیال رکھنا اور ان کی رہنمائی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ مشکلات میں قرآن و اہل بیت علیہم السلام کو وسیلہ قرار دینا۔ بحار الانوار کی کتاب
الصلاۃ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تم پر مشکل آ پڑے یا کوئی پریشانی گھیر لے تو رات کو باوضو ہو کر 2 رکعت نماز اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات پڑھیں۔ آخری آیات جو لو ان انزلنا ھذا القرآن سے شروع ہوتی ہے پڑھیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید کو سر پر رکھ کر 10 مرتبہ یا اللہ، 10 مرتبہ یا محمد، اسی طرح 14 معصومین کا نامی 10 مرتبہ لے کر اپنی حاجات بیان کریں۔ انشاءاللہ قرآن مجید اور اہل بیت کی برکت سے آپ کی یہ مشکل حل ہوگی۔ اگر یہ عمل سحری کے وقت کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رحمت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان کی ہر التجا سنی جاتی ہے۔ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم۔ خدا فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اگر خدا کو چھوڑ کر صرف وسیلے پر ہی اکتفا کر لیا جائے تو بے شک شرک ہے، لیکن جب ایسا نہیں تو کفر کیوں لازم آئے؟ اصل مرکز توجہ تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ وسیلہ اس تک پہنچنے کا ایک قریبی ذریعہ ہے۔ ہم ائمہ تارین علیہ السلام سے جب مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا سے سفارش کر کے ہماری حاجت پوری کرا دیں، یا خدا کی اذن سے اس کے نمائندے بن کر خود ہمیں دے دیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی شخص وزیر مملکت سے کوئی شے طلب کرے، پس وزیر جو کچھ دیتا ہے وہ بادشاہ کا ہی دیتا ہے، کیونکہ بادشاہ ہی اس کو صاحب اختیار بناتا ہے۔